یہ آخری سجدہ ہے قرآن میں، اعراف سے شروع ہوتا ہے اور سورہ علق پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، سورہ علق پہ جا کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ جن صورتوں میں سجدہ ذکر کیا گیا ہے، جن صورتوں میں سجدہ ذکر کیا گیا وہ کون کون سی ہیں؟ اعراف، الرعد، النحل، الاسراء، مریم، الحج، الفرقان، النمل، الف لام میم تنزیل، اور صاد اور حامیم، اور اسی طرح سے النجم، الانشقاق، اور کیا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، العلق۔ ان صورتوں میں قرآن یعنی سجدہ تلاوت موجود ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، ضروری اور واجب نہیں ہے، آدمی کو کرنا چاہیے چاہے نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو گنہگار نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ نجم پڑھی لیکن آپ نے سجدہ نہیں کیا، جبکہ سورہ نجم میں سجدہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے درس کا جو دوسرا حصہ چل رہا تھا وہ سورہ علق کی تفسیر کا چل رہا تھا۔ سورہ علق جو سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی، اس کی 8 آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ آج انشاءاللہ رب العالمین آیت نمبر 9 سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ارأیت الذی ینہا، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی۔ ارأیت تعجب کے لیے ہے یہاں پر، ارأیت کیا آپ نے اسے دیکھا، الذی ینہا جو بندے کو روکتا ہے، الذی ینہا عبدا جو بندے کو روکتا ہے، اذا صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ خلاصہ کیا ہے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا تعجب کے لیے جو بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، جو بندے کو کیا ہے نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ کون مراد ہے اس سے؟ روکنے والا کون ہے؟ ابو جہل ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی، وہ روکنے والا شخص کون ہے؟ ابو جہل ہے، اور جسے روکا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، اس کی تفسیر بھی ہو جائے گی اس سے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا هل يعفر محمد وجهه بین اظہرکم، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے، یعنی کفار سے ابو جہل کہتا ہے کہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے زمین پر سجدہ کرتے؟ قال فقیل نعم، تو لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ سجدہ کرتے ہیں؟ تو ابو جہل نے کہا واللاتی والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته او لأعفرن وجهه في التراب۔ تو ابو جہل نے کہا قسم ہے لات کی، قسم ہے عزا کی، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو میں آپ کی گردن کو توڑ دوں گا، اپنا پیر رکھ دوں گا اگر وہ سجدے میں جائیں گے، یا انہیں مٹی میں رگڑ دوں گا۔ کس نے کہا؟ یہ ابو جہل نے کہا کہ کیا لوگوں سے، کافروں سے کہا کہ کیا تم نے محمد رسول اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، تو ابو جہل نے کہا اللہ، لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو میں اپنا پاؤں ان کی گردن پہ رکھ دوں گا، یا میں ان کو زمین میں کیا ہے رگڑ دوں گا۔ فأتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے حرم کے اندر اور نماز پڑھنے لگ گئے۔
زعم لیتا علی رغبتی، اپنی قسم کے حساب سے ابو جہل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن توڑنے کے لیے اور آپ کو مٹی میں رگڑنے کے لیے آگے بڑھا، اور لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آگے بڑھا، تھوڑی ہی دیر میں کیا ہے، ہاتھوں کو سہلاتا ہوا ایڑیوں کے بل پیچھے آ گیا۔ تو لوگوں نے کہا مالکا، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم تو گئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے، یہ کیا تم اپنے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے اور ایڑیوں کے بل پیچھے آ گئے؟ تو ابو جہل نے کہا ان بینی و بینہ لخندقا من نار وحولا واجنحۃ، میں گیا تو تھا لیکن میرے اور محمد رسول اللہ کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم ایک خندق ہو گئی، ایک گڈھا تھا، اور گڈھا بھی مٹی کا نہیں، آگ کا، وحولا، اور خطرناک قسم کے لوگ نظر آئے، واجنحۃ، اور پر نظر آ رہے ہیں۔ میرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا ہے؟ آگ کی خندق تھی، خطرناک قسم کے لوگ اور پر نظر آئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو دنا منی لخطفته الملائکۃ عضوا عضوا، اگر وہ مجھ سے قریب آنے کی کوشش کرتا تو اللہ کے فرشتے اسے بوٹی بوٹی کر دیتے، اس لیے بھاگ گیا وہ۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ رأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا بتاؤ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو بندے کو اس لیے روکتا ہے کہ وہ نماز پڑھنا ہے، جو بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتے ہیں، ارأیت ان کان علی الہدی، یہ بتاؤ کہ اگر وہ ہدایت پہ ہوں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او امر بالتقوی، اور تقوی کا حکم دے رہے ہوں، ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھو تو صحیح یہ شخص جو جھٹلا رہا ہے، جو جھٹلاتا ہو، وتولی، اور منہ پھیرتا ہو، اعراض کرتا ہو، منہ موڑتا ہو، یہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ ابو جہل کی طرف، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہے، آپ سے اعراض کرتا، آپ سے منہ موڑتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کی کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے؟ اسے اس بات کا ڈر اور خوف نہیں کہ اللہ کے سب سے چہیتے بندے کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ اور حرکت کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ ان کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، ان کی باتوں کو سنتا نہیں جبکہ وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہے، مزید یہ کہ ان کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ جہل نہیں جانتا کہ اللہ اس کے کرتوتوں کو خود دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، اگر یہ باز نہیں آیا، کون؟ ابو جہل، اگر یہ باز نہیں آیا، لئن لم ینتہی، اگر یہ اپنے کرتوتوں اور کارناموں سے باز نہیں آیا، لنسفعا بالناصیہ، تو ہم اسے پیشانی کے بل پکڑ کر کے گھسیٹیں گے۔ اگر یہ اپنی عادتوں سے اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آیا تو ہم اسے پیشانی کے بل پکڑ کر کے گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اس کی جو پیشانی ہے جھوٹی ہے اور گنہگار ہے۔ پیشانی بیان کر کے اس کا پورا وجود مراد لیا گیا ہے کہ یہ شخص کیا ہے؟ گنہگار ہے، جھوٹا ہے۔ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو ہم اسے خوب سزا دیں گے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، یہ چاہے تو اپنی مجلس والوں کو بلا لے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، یہ چاہے تو اپنی نادی مجلس کو کہتے ہیں، یہ چاہے تو اپنی مجلس والوں کو، اپنے گروہ والوں کو، اپنی جماعت والوں کو، سرکل والوں کو بلا لے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو، یعنی دوزخ کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، ہم اسے اس کے لیے بلا لیں گے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو بلا لیں، ہم اپنے فرشتوں کو اس کے لیے بلا لیں گے۔ کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، خبردار اے اللہ کے پیغمبر آپ اس کی بات نہ مانیے اور سجدہ کیجئے اور اللہ سے قریب ہو جائیے۔ یہاں پر جو چیز ہمارے اور آپ کے لیے اور اہم ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ابو جہل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
ابو جہل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. ابو جہل اس کے بارے میں گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے کہ اس کا نام کیا تھا؟ عمرو بن ہشام, اور اسے ابو الحکم کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ فیصلے یہ کرتا تھا, لوگوں میں ہوشیار, سمجھدار, سینسیبل مانا جاتا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی جہالت کی بنیاد پہ اس کو کیا کہتے تھے؟ ابو جہل کہتے تھے. یہ نام اس کے گروہ کی طرف سے نہیں رکھا گیا ہے, اس کا نام عمرو بن ہشام تھا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے جا کے مل جاتا ہے آگے. آپ کے اپنے خاندان کا تھا, آپ کا چچا نہیں تھا. مسعود لوگوں نے کر رکھا آپ کا چچا نہیں, آپ کا چچا ابو لہب تھا, سگا چچا تھا. لیکن ابو جہل سے آپ کی قریبی کوئی رشتہ داری نہ تھی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس سال میں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روک دیا, منع کر دیا. ترمذی وغیرہ کی روایت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسے کیا ہے, وارننگ اور دھمکی دے دی. اللہ کے پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے, وایا اس نے روکا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسے کیا کیا, اس کو دھمکی دی. تو ابو جہل بگڑ گیا اور کہا اتحدثونی, آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں, مجھے ڈرا رہے ہیں. اما واللہ انی لاکثر اہل الوادی نادیا, اللہ کی قسم آپ جانتے نہیں ہیں کہ میرے کتنے لوگ ہیں, میرے فیور میں کتنے لوگ ہیں, میرے دوست اور یار کتنے ہیں, آپ مجھے ڈرا رہے ہیں. میں اگر لوگوں کو بلا لوں تو آپ کا کیا ہو جائے. اسی طرف اللہ نے اشارہ کیا, فلیدعوا نادیہ, بلاؤ اپنے چینوں چپاٹوں کو اور دوستوں کو. سندعو الزبانیہ, ہم بھی بلا لیتے ہیں اپنے لوگوں کو, تم بلاؤ اپنے لوگوں کو, اپنے لوگوں کو بلاؤ. تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سخت اور سست کہا تو آپ مجھے ڈرا رہے ہیں, آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میرے کتنے چاہنے اور ماننے والے لوگ ہیں. ظاہر سی بات اس کا پورا بڑا گروہ تھا. تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی, فلیدعوا نادیہ سندعو الزبانیہ. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے لوگوں کو بلا لیتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے, تو اس کو جہنم کے فرشتے کیا ہے, پکڑ لیتے. پر ایسا اس نے کیا نہیں, بلایا نہیں. فرعون کے متعلق ایک روایت آتی ہے کہ اس ابو جہل کے متعلق کہ اس امت کا فرعون کون ہے؟ ابو جہل. اس امت کا فرعون کون ہے؟ ابو جہل ہے. لیکن واللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح طور پہ ثابت نہیں ہے. آپ سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے ابو الحکم کو ابو جہل کہا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس امت کا فرعون کہا ہے. یہ جو روایت ہے یہ ثابت نہیں ہے. اور مزے کی بات کہوں کہ ایک صحابی ہوتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جانتے ہیں؟ اب تو بہت سارے اہل سنہ والجماعت کہنے والے بھی ان پہ بھوکنا شروع کر دیے ہیں. جو لوگ نماز روزہ کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, وہ لوگ بھی کیا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوکتے ہیں, ان پر بھوکتے ہیں. اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ کسی بھی ایسے عالم کو جو کسی بھی صحابی کے متعلق ادنا سے بھی گستاخی کرے تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریک پر نہیں ہے, اور فوراً ایسے لوگوں سے متنبہ اور آگاہ ہو جائیے اگرچہ قرآن اور حدیث کا ریفرنس دے رہا ہو. تو روافض کی جانب سے ایک حدیث گڑھی گئی جس میں یہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان لکل امت فرعون, ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے. وفرعون هذه الامه معاویہ بن ابی سفیان, نعوذ باللہ من ذلک. آپ نے کیا کہا؟ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے, اور اس امت کا فرعون کون ہے؟ معاویہ بن ابو سفیان. جھوٹی اور گڑھی ہوئی روایت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی جاتی تھی اسے وہ لکھا کرتے تھے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک جھوٹ باندھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس امت کا فرعون کون ہے؟ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ. یہ بھی صحابی اور ان کے والد محترم بھی صحابی, اور ان کی بہن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی.
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ رشتہ داری کا کس قدر خیال رکھتے تھے، آپ اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفر کی حالت میں آئے تھے اپنی بہن کے گھر ام حبیبہ کے گھر، تو وہ تھوڑا سکپکا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بھائی کی خدمت کروں یا نہ کروں، ابھی تو کافر ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کے لیے خدمت کرو، ان کا خیال رکھو۔ تو کیا حال ہوگا جب وہ ایمان کے بعد آئیں گے؟ لیکن کیا کریں، جتنے بھی لوگوں نے صحابہ کی ذات پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، ان تمام لوگوں نے معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن پہ سواری کر کے سوار ہونے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اور اسی لیے صحابہ کا ذکر کیا جانا نہایت ضروری ہے، تبھی آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کتنے اہم تھے۔ یہ پورا کا پورا دین جو ہم تک پہنچ سکا ہے، یہ صرف صحابہ کی مرہون منت ہے، صحابہ کی مرہون منت ہے۔ بہرحال آگے کی جو آیت ہے، کلا لا تطعہ واسجد واقترب، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہرگز نہیں آپ ان کی اطاعت نہ کریں، آپ سجدہ کریں اور اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کریں، اللہ رب العالمین سے قریب ہو جائیں۔ یہ اس آیت پہ سجدہ ہے، کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ سجود التلاوہ جانتے ہیں آپ، یا سجود القرآن جسے کہتے ہیں، کہ قرآن میں کتنے سجدے ہیں؟ جی 14 اور 15 ہے، اور روایات 15 کا ساتھ زیادہ دیتی ہیں، جو روایات ہیں وہ 15 کا ساتھ زیادہ دیتی ہیں۔ 15 اس صورت میں ہو جاتے ہیں کہ اگر سورہ حج میں 2 سجدہ مانتے ہیں، سورہ حج میں 2 تو 15 ہوتے ہیں۔ بعض لوگ جو 1 مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 14۔ واللہ عالم، زیادہ درست بات 15 ہی کی معلوم ہو رہی، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ انہوں نے سورہ حج میں 2 مرتبہ سجدہ کیا۔ ابن ابی شیبہ نے اسے روایت کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ حج پڑھی تو 2 مرتبہ سجدہ کیا، اور جو اختلاف ہے 14 اور 15 میں، وہ سورہ حج میں 2 مرتبہ ہے یا 1 مرتبہ۔ جن لوگوں نے 1 مرتبہ مانا وہ کہتے ہیں 14 ہے، اور جنہوں نے 2 مرتبہ مانا انہوں نے کہا کہ 15 ہے، اور یہی زیادہ درست اور صحیح معلوم ہو رہا، واللہ اعلم بالصواب۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ سجدہ میں آدمی سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے قریب ہوتا ہے۔ آپ ان کی اطاعت نہ کریں، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے قیام کریں، آپ رکوع کریں، آپ تسبیح و تحمید کریں، بلکہ کیا کہا؟ سجدہ کریں۔ کیوں؟ اقرب ما یکون العبد وهو ساجد فاکثروا فیہ الدعاء۔ بندہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سجدے میں خوب دعا کرو، سجدے میں خوب دعا کرو۔ نماز میں دعا خوب کرنی چاہیے، نماز میں دعا خوب کرنی، خاص طور سے 2 مقامات۔ کون کون سے؟ سجدہ اور تشہد۔ تشہد کے متعلق بھی صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ جب آدمی تشہد سے فارغ ہو جائے، ثم لیتخیر من المسألة ما شاء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چاہے وہ دعا کرے۔ آپ نے التحیات پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، اور اسی طریقے سے اگر 4 چیزوں سے جس سے پناہ مانگنے کی بات کہی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ پڑھ لینے کے بعد اور اگر معصورہ دعائیں آپ کو یاد پڑھ لیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو سکھلائی تھی، یہ سب پڑھ لینے کے بعد اگر آپ تشہد میں بیٹھے دعا کرتے ہیں آپ اپنے لیے جو کچھ، تو یہ قبولیت کی جگہوں میں سے سب سے امپورٹنس اور اہم جگہ ہے۔ ایسے ہی سجدے کی حالت میں فرض نمازوں میں اختلاف کیا گیا ہے کہ آدمی اپنی زبان میں کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری نمازوں میں نوافل آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ آزاد ہیں، اگر آپ کو معصورہ دعائیں یاد ہے تو اچھی بات ہے، نہیں یاد ہے تو آپ اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں، آپ اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ انسان دعا کرے، اگر عربی میں طاقت نہیں ہے تو وہ کسی بھی زبان میں دعا کر سکتا ہے، اور یہی بات زیادہ درست اور مضبوط معلوم ہوتی ہے کہ اگر انسان عربی زبان پہ قدرت نہیں رکھتا ہے تو چاہے فرض نماز ہو یا نوافل نماز ہو، تمام نمازوں میں انسان اپنے الفاظ میں دعا کر سکتا ہے۔ تاہم اختلاف سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو فرض نمازوں میں احتیاط
کیا جا سکتا ہے، اور ان دعاؤں کو پڑھا جائے جو معصورہ دعائیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یا ربنا اغفر لی، جو بھی اس طرح کی دعائیں ہیں۔ تاہم اگر کوئی آدمی اس پہ قادر نہیں ہے اور فرض نماز میں وہ تشہد میں یا اسی طریقے سے سجدے کی حالت میں اپنی زبان میں دعا کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ رب العالمین کر سکتا ہے۔ یہ آخری سجدہ ہے قرآن میں، آراف سے شروع ہوتا ہے اور سورہ علق پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، سورہ علق پہ جا کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ جن صورتوں میں سجدہ ذکر کیا گیا ہے، جن صورتوں میں سجدہ ذکر کیا گیا وہ کون کون سی ہیں؟ آراف، الرعد، النحل، الاسراء، مریم، الحج، الفرقان، النمل، الف لام میم تنزیل، اور صاد اور حامیم، اور اسی طرح سے النجم، الانشقاق، اور کیا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، العلق۔ ان صورتوں میں قرآن یعنی سجدہ تلاوت موجود ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، ضروری اور واجب نہیں ہے، آدمی کو کرنا چاہیے چاہے نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ نجم پڑھی لیکن آپ نے سجدہ نہیں کیا، جبکہ سورہ نجم میں سجدہ موجود ہے، اور سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے یعنی کرنا چاہیے، تاکید کی گئی ہے کرنا چاہیے۔ اور خاص طور سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جب تلاوت کرتے رات میں تو جب سجدے کی آیات گزرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے اور یہ دعا پڑھتے سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اور بعض روایت میں اضافہ ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے سجدہ تلاوت میں پڑھا کرتے تھے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ آپ یہ دعا پڑھتے تھے اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داؤد۔ یہ سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے اور یہ بھی صحیح ہے۔ تو دونوں دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا کیا ہے سجدہ تلاوت میں پڑھی جا سکتی۔ اگر کسی کو یاد نہ ہوئی ہو اور وہ سجدہ تلاوت سے گزر رہا ہو تو کیا ہے وہی دعا جو عام نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی الاعلی، یہ سب پڑھ سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سورہ علق، سورہ اذا السماء انشقت میں سجدہ کرنے کا ثبوت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے سورہ انشقاق کی تلاوت کی اور اسی طریقے سے سورہ علق کی اور آپ نے سجدہ کیا، اسی طریقے سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سجدہ کیا۔ تو ان مقامات پر سجدہ کرنا چاہیے۔ وضو اس کے لیے شرط نہیں ہے، وضو اس کے لیے شرط نہیں ہے اور نہ ہی قبلہ رخ ہونا شرط ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے نہ وضو کا ہونا شرط ہے اور نہ ہی قبلہ رخ ہونا شرط ہے۔ اس طریقے سے سورہ علق مکمل ہوئی اللہ رب العالمین کی فضل و اس کی توفیق سے۔